بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کو ہر چیز فری میں مل رہی ہوتی ہے۔ اس کو آکسیجن چاہیے، اس کو نیوٹریشن چاہیے، وہ سب کچھ ماں کے بلڈ کی سرکولیشن سے اس میں آ رہی ہوتی ہے۔ اسے کچھ کرنا نہیں پڑتا، اسے اپنی محنت سے سانس نہیں لینا پڑتا، اپنی محنت سے دودھ نہیں پینا پڑتا، اسے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ وہ عیش کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، وہ طفیلی بن کے ماں پہ ایک بوجھ بن کے، اور یہ تو اس کی ماں کو ہی پتا ہوتا ہے کہ وہ کتنے دکھ جھیل رہی ہے اس کو اپنے پیٹ میں پالتے ہوئے۔ اگر یہ اندازہ اس کو ہو جائے تو وہ ساری زندگی اپنی ماں کے قدموں میں گزار دے، تب بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ تو وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، تو وہ ایک دم چیخنا، چلانا، رونا دھونا، ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی، دنیا میں آتے ہی اور رونا دھونا شروع کر دیتا ہے؟ تو اصل وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ پہلے اسے سب کچھ فری میں مل رہا تھا، اب جب اس کا وہ سلسلہ منقطع ہو گیا، وہ بیرونی دنیا میں آ گیا، تو اب اسے آکسیجن چاہیے تو ایفرٹ خود کرنی پڑے گی، نیوٹریشن تو بعد میں ضرورت پڑے گی۔ آکسیجن کے بغیر تو چند منٹ بھی ممکن نہیں ہوتے۔ تو لہذا اسے اپنی وہ احتجاج کرنا پڑتا ہے کہ مجھے آکسیجن دی جائے۔ آکسیجن کے لیے وہ پھر چیختا ہے، چلاتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے، اور یہ اس کی زندگی کی نشانی ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بچہ مردہ ہے یا مرنے والا ہے، اس کے جینے کے امکانات بہت کم ہیں۔ لیکن وہ جتنا زور سے چیختا چلاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچہ ہیلدی بچہ ہے۔ اب جو ہی وہ چیخو پکار کرتا ہے تو اس کے پھیپھڑے کھل جاتے ہیں اور اس کی آکسیجن اسے ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جب اس کا یہ سلسلہ اپنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ محتاجی سے پناہ پا لیتا ہے، فارغ ہو جاتا ہے، تو وہ سیلف ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، تو اسے سکون ملتا ہے اور بچہ کچھ دیر کے بعد سکون کی نیند سو جاتا ہے۔ اسی طرح سے قومیں جب تک وہ IMF کے قرضوں پہ پلتی رہتی ہیں، کوئی ایفرٹ انہیں نہیں کرنی پڑتی، مقروض ہوتی ہیں اور اپنی نسلوں کو مقروض کر جاتی ہیں، غلام ہوتی ہیں، مگر انہیں ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی، وہ سکون سے نشے میں پڑی رہتی۔ جب ان کا یہ سلسلہ منقطع ہو جائے، یعنی ان کو قرض دینے والے ہاتھ کھینچ لیں، قرض نہ دیں، IMF اگر پاکستان کو قرضے نہ دے، تو اگر یہ قوم زندہ قوم ہے تو چیخے گی، چلائے گی، یعنی ہاتھ پاؤں مارے گی، اپنی ایفرٹس کرے گی اپنے ذرائع پیدا کرنے کے لیے، اور خزانوں کے منہ کھل جائیں گے۔ ہمارے پاس قدرتی خزانے بے شمار ہیں، ہماری اپنی آکسیجن سپلائی شروع ہو جائے گی، سروائیول ہو جائے گا۔ لیکن جب تک ہمیں مفت میں باہر سے خزانے ملتے رہیں گے، امپورٹڈ چیزیں ملتی رہیں گی، قرضے ملتے رہیں گے، دنیا بھر سے ملتے رہیں گے، ہم کبھی بھی زندہ قوم نہیں بن سکتے۔ تو جب ان سے ہم ناتا توڑ دیں گے اور یوں کہہ لیجیے قسم کھا لیں گے کہ مقروض نہیں ہونا، کیونکہ مقروض کا تو جنازہ بھی جائز ہے کہ نہیں، کسی مفتی سے پوچھنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض کا جنازہ نہیں پڑھایا، جبکہ منافقوں کا پڑھا دیا۔ تو ہم بحیثیت قوم مقروض ہیں، غلام ہیں، ہماری نسلیں تک غلام اور مقروض ہیں۔ ہمارے جنازے ہوتے ہیں کہ نہیں، یہ تو کوئی مفتی بتائے گا۔ تو ہم جو ہی یہ قرضوں کے سلسلے منقطع ہو جائیں، ہم ہاتھ پاؤں ماریں گے، اپنے مسائل پیدا کریں گے، اور پھر ہم ایک جس طرح سے بچہ نشو و نما پاتے پاتے، اور جب اپنی ایفرٹ سے آکسیجن بھی لے رہا ہے، نیوٹریشن بھی لے رہا ہے، اور ایک دن وہ ایسا پہلوان بنتا ہے کہ زمانہ دیکھتا ہے، وہ زمانے کا ہیرو بن جاتا ہے، اسی طرح ہماری قوم جو آج ایک مردہ قوم کی طرح ہے، بن چکی ہے، بنا دی گئی ہے، وہ جب قرضوں سے توبہ کر لے گی تو پھر اپنے وسائل پیدا ہوں گے، اور ایک دن یہ قوم دنیا کی عظیم قوم بن سکتی ہے، یہ ملک دنیا کا عظیم ملک بن سکتا ہے۔